بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی خفیہ ڈیل ہو گئی ہے۔ خفیہ ڈیل کروانے والا ملک کون سا ہے اور ڈیل کیا ہوئی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب شاہ ایران کے بیٹے رضا شاہ پہلوی نے بھی اپنا بڑا کارڈ کھیل دیا ہے۔ اب اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ امریکہ کے جنگی طیاروں کو الرٹ رہنے کا جو ہے وہ نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ جانیں گے۔ اور ناظرین، پاکستانیوں کے لیے کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ موسم شدید ہونے والا ہے، اپنا خیال رکھیے۔ اور اس وقت محکمہ موسمیات نے کیا وارننگ جاری کی ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا خطرہ جو ہے وہ سر دست ٹل گیا ہے، لیکن امریکہ کے جو جنگی طیارے ہیں ان کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ العدیدہ ایئر بیس کے اوپر یہ جنگی طیارے موجود ہیں اور ان کو وہاں سے موو نہیں کیا گیا، جس سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید فوری طور پہ جو امریکہ ہے اس نے یہ فیصلہ تو مؤخر کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک صحافی کی جانب سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حملہ جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چائنا کے جو طیارے ہیں ان کی غیر معمولی آمد تہران میں ہوئی ہے۔ اور ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے دارالحکومت ارد گرد جو ہے وہ HQ-9 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی حرکت کی گئی تو ایران خوفناک طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے تو ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ اب اس سینیریو کے اندر ناظرین، ایران جو ہے اس کو میسج بھیجا گیا، خفیہ ڈیل بتائی جا رہی ہے کہ ہو گئی ہے۔ یہ روس اور ایران کے درمیان رابطہ پہلے ہوا، پھر اس کے بعد روس اور اسرائیل کا رابطہ ہوا، تو روس کی گارنٹی پر یہ اہم ترین معاہدہ ہو چکا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایران ہمارے اوپر حملہ نہ کرے تو ہم حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی چیز ہے ناظرین، کیونکہ پہلے بھی جو آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی جانب سے غلط بیانی کی گئی ہے۔ لیکن اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جی دونوں ممالک کے درمیان یہ روس کے ذریعے بات چیت ہوئی ہے کہ اگر وہ اٹیک ایران حملہ نہ کرے تو ہم اٹیک نہیں کریں گے، چاہے امریکہ کے ساتھ ان کے کنفلکٹ رہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا ڈائریکٹلی معاملہ تو ایران کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ایران پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایران کو امریکہ اگر روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے کر رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں، ہائی الرٹ ہے، یہ نہیں کہ اس کو ریلیکس کر دیا گیا، ہائی الرٹ ہے ایران بھی۔ اور اس کے بعد العدیدہ ایئر بیس جو ہے وہاں پر بھی غیر معمولی اس وقت آپ جو کہہ لیجیے موومنٹ وہ نوٹ کی گئی ہیں۔ تو اس کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹیک جو ہے اس کا خطرہ ٹل گیا، لیکن جو جتنا ریلیکس ایران ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ سیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کے بارے میں بتائیں، وہ ہے کہ شاہ ایران کا جو بیٹا ہے رضا شاہ پہلوی، آپ کو بتائیں کہ یہ خود بھی شاہ ایران کو بھی ایرانیوں نے نکالا، اس کے بعد رضا شاہ پہلوی وہ امریکہ کے اندر ہی پلا بڑا، وہیں پہ رہا، وہاں پہ ہی سارا کچھ اس نے کیا۔ تو اب اس نے کہا جی کہ اپنا اس نے کارڈ جو ہے وہ کھیل دیا۔ اس نے کہا جی کہ جو لبرل ایرانی ہیں، جو مذہب بیزار ایرانی ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لگائیں۔ اس نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر میں اقتدار میں آتا ہوں، مجھے اقتدار میں لایا جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اس کو ایک لبرل کنٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اس پہ کوئی اسلامک جو ہے وہ نہیں ہوگا، چھاپ نہیں ہوگی، اور کوئی بھی کسی کے اوپر مذہبی حوالے سے جو ہے وہ سختی نہیں ہوگی، جو مرضی جو کرنا چاہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ میں جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کروں گا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دوں گا، ایک چیز۔ اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ
امریکہ جو ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہماری یعنی ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے، جو فوج ہے، اسلامک فوج ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کر دیں گے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ہم سرنڈر کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، جیسا امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں شاہ ایران کے بیٹے نے اپنے آپ کو امریکہ اور اسرائیل کو یہ کہہ کے کہ تمہیں اگر وہاں پہ بم بھی مارنا پڑے تو وہ مارو، کیونکہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل قبول ہوں۔ اب ناظرین جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ ایران کی جو قوم ہے وہ متحد ہو چکی ہے، ان کے درمیان کافی زیادہ کوارڈینیشن سامنے آئی ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے حکومت کے حق میں جو ہے وہ جلوس میں شرکت کی، خود ایرانی قیادت ہے، یہاں تک کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے وزیر داخلہ ہیں، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ تک ان جلوسوں کے اندر چلے۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین وہاں پہ جو صورتحال بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ 2500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے ان دنگے اور فسادات کے اندر، جس میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ تو اب ایران جو ہے اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے پچھلے 4 دن سے کوئی بھی وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور کوئی بھی معاملہ اس وقت وہاں پہ خراب نہیں ہے۔ جس کے بعد جو کمرشل فلائٹس ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ، جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بتایا کہ جی کمرشل فلائٹس بحال ہو چکی ہیں اور نارمل وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج ناظرین جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ تقریباً $2 بلین کی ایک بڑی ڈیل جو ہے وہ ایرانی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، اور یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ تیل کے حوالے سے، یعنی کہ یہ جو آئل ہے اس کی نئے آئل جو ہیں اس کو ڈرلنگ بھی ہوگی اور اس کے بعد ان کو بیچا جائے گا دیگر ممالک کے اندر۔ اب ناظرین چائنا جو ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ چائنا کے لیے جو ایرانی مارکیٹ ہے آئل کے حوالے سے اس کے دروازے کھل چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے۔ چائنا چونکہ امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تو انہوں نے جواب میں امریکہ کے اوپر پابندی لگائی، تو اینٹ کا جواب پتھر سے وہ دیتا ہے۔ اب اس تمام سینیریو کے اندر اگر تمام تر جو تیل کی ضرورت ہے وہ ایران سے چائنا پوری کرنا شروع کر دے تو یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1 کروڑ نوکریاں پیدا ہوگی، اور ایران کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کافی حد تک قابو پا کے خطے کی سب سے مضبوط طاقت جو ہے وہ معیشت کے اعتبار سے بھی ایران بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستانیوں کے لیے، اگلے چند دن جو ہیں وہ شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ مغربی ہواؤں کا جو آج رات کل تک جو ہے وہ مغربی ہوائیں وہ داخل ہو جائیں گی بالائی علاقوں کے اندر، اور وہاں پر برف باری جو ہے وہ مری ہے، اس کے بعد گلیات ہے، یا پھر جتنے بھی علاقے ہیں یہ ان میں، اور کشمیر کے اندر شدید برف باری کا بھی امکان ہے۔ سیاح جو جہاں ان ایریاز کے اندر جاتے ہیں سیاحتی مقامات کی طرف تو احتیاط کریں، اور ساتھ ہی جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں وہاں پہ سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس سردی کی شدت میں خصوصاً بچوں کا اور بزرگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، نوجوان جو ہیں وہ بھی اپنا خیال رکھیں، جو گرم مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں، اور اسی طرح سے جو پانی ہے اس کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ سردی کے موسم میں پانی کا کم استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مسائل جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور خصوصاً میں بزرگوں اور بچوں کے حوالے سے تاکید کروں گا کہ اس کا خیال رکھیں، اور جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ اپنی بھی کیئر کیجئے۔ سردی کی شدید لہر جو ہے وہ موسمی بیماریوں اور موسمی بیماریاں پھر شدید ہو کے مزید کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔